ایلیکس نے بیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دی۔ دونوں نے مل کر جنگل کے اندر گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جنگل کے اندر ایک قدیم گفا تھی جہاں بدرو رہتی تھی۔ بیلا اور ایلیکس نے گفا کے اندر قدم رکھا تو انہیں ایک سرد لہر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گفا کے اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں خوف کی بوسیدگی تھی۔ اچانک بدرو ان کے سامنے آ گئی۔ بیلا اور ایلیکس نے بدرو کا سامنا کیا اور اس سے لڑنے کی کوشش کی، مگر بدرو بہت طاقتور تھی۔ بیلا نے یاد کیا کہ بزرگوں نے ایک خاص منتر کا ذکر کیا تھا جو بدرو کو دوبارہ قید کر سکتا تھا، مگر وہ منتر کہاں تھا؟ یہ سوال بیلا کے ذہن میں گونجنے لگا۔ بیلا اور ایلیکس نے گفا سے فرار ہو کر بزرگوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ منتر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ آخر کار بیلا اور ایلیکس بزرگوں کے پاس پہنچے۔ بزرگوں نے انہیں منتر کی کتاب دی اور بتایا کہ یہ منتر کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بیلا نے وہ منتر یاد کیا اور ایلیکس کے ساتھ واپس گفا کی طرف روانہ ہو گئی۔ بیلا اور ایلیکس نے گفا میں دوبارہ قدم رکھا اور بدرو کا سامنا کیا۔ بیلا نے منتر پڑھنا شروع کیا مگر بدرو نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایلیکس نے اپنی جان پر کھیل کر بیلا کی حفاظت کی اور بدرو کو روکنے کی کوشش کی۔ آخر کار بیلا نے منتر مکمل کیا اور بدرو کو دوبارہ قید کر دیا۔ بدرو کی چیخیں گفا میں گونجتی رہیں مگر پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ بیلا اور ایلیکس نے سکون کا سانس لیا اور گفا سے باہر نکلے۔ بیلا اور ایلیکس نے گاؤں والوں کو بدرو کے ختم ہونے کی خبر دی۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے بیلا اور ایلیکس کی بہادری کی تعریف کی۔ بیلا نے بلال کو گاؤں کا محافظ مقرر کر دیا۔ بیلا نے اپنے والدین کو گاؤں کی مشکلات اور بہادری کے کارناموں کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بیلا کی بہادری پر فخر محسوس کیا اور گاؤں کی مدد کے لیے نئے نئے منصوبے بنائے۔ بیلا نے اپنی بے چینی پر قابو پا لیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ ایلیکس نے گاؤں کے لوگوں کی خدمت جاری رکھی اور اپنی محنت سے گاؤں کو ایک خوبصورت اور خوشحال مقام بنا دیا۔ اس کی بکریاں بھی خوشحال ہو گئیں اور گاؤں میں امن و امان قائم ہو گیا۔ بیلا اور ایلیکس نے مل کر گاؤں اور سلطنت کو مزید بہتر بنایا۔ ان کی دوستی اور بہادری کی کہانی نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کی۔ گاؤں میں دائمی امن و امان اور سکون قائم ہو گیا۔